والمعنى جميعا لأنه اسم للنظم فقط كما ينبغي عنه تعريفه بلا إنزال والكتابه والنقل ولأنه اسم للمعنى فقط. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں کون سی؟ اب یہ لفظ ایسے خوبصورت ہیں، جس طرح رب خوبصورت ہے اس طرح اس کے لفظ بھی خوبصورت ہے. تو جب بندہ تلاوت کرتا ہے نا تو کوئی کرنے والا ہو تو بندہ جھوم اٹھتا ہے، تو اس کی توجہ چلی جاتی ہے لفظوں کی طرف. تو امام صاحب فرماتے ہیں اس سے حضوری ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے، اور بندے کی توجہ کس کی طرف ہو جاتی ہے؟ لفظوں کی طرف ہو جاتی ہے، نظم کی طرف ہو جاتی ہے، قافیہ کی طرف ہو جاتی ہے، لفظوں کے بناوٹ کی طرف ہو جاتی ہے. اب وہ باتیں جو رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی وہ کیا ہو گئی میرے بھائی؟ اس طرف سے ذہن ہٹ گیا ہے. تو جو چیز اللہ سے ہٹا دے اس کو نماز میں کرنا ہی نہیں. کس نے کہا؟ امام صاحب نے کہا کہ نظم عربی یہ ایک ایسا معجزہ بلیغ ہے، معجزہ بلیغ ہے کہ انسان پڑھتا ہے اور لا یقدر علیہ، اس پر قادر نہیں ہوتا، اس پر قادر نہیں ہوتا. کہ اگر وہ عربی میں مشغول ہوگا تو پھر اس کا ذہن تو بھائی حسن بلاغت کی طرف بھی جائے گا، براعت کی طرف بھی جائے گا. پھر وہ اشجاع سے جو سجاوٹیں ہیں، جملے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اور جو فواصل ہیں، جو فواصل، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت وغیرہ وغیرہ. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار. تو پھر تو بندہ لذتوں میں گھوم جاتا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ لذتیں حاصل کرتے ہوئے قرآن میں کیا ہو جاتا ہے؟ لفظوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ گم ہو جاتا ہے. وَلَمْ يَخْلُصِ الْحُضُورُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى. اس صورت میں اللہ کے ساتھ حضوری نہیں رہتی، اللہ کے ساتھ حضوری نہیں رہتی، اس میں اللہ کے ساتھ حضوری نہیں رہتی، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ حضوری نہیں رہتی. پانی کہنا ہے ٹھنڈا؟ قبلہ میرا گلا خراب ہے، ہوں چاول کھاتا ہوں تو پانی ہلکا نہیں پیتا. اچھا چلو، اللہ کی آج بل چاہ پی لو. اے چاہ بنواوا دو کپ میں چاہ تو مویا بدا زال میری پیکے میں رولیا برباد تھی ریکارڈنگ تھی اے وچ برباد جی ہے ہن کٹی نہیں ہوں یہ ہے آپشن. اچھا یہ رولیا پہ برباد تھی چاہ پی لو جب میں کو فائدہ رہی. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ امام اعظم ابن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْلُصِ الْحُضُورُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اب کوئی اگر عربی میں پڑھتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے بجائے اللہ کی طرف جانے کے اس نے بلاغت کی طرف چلا جاتا ہے، براعت کی طرف چلا جاتا ہے، اشجاع سے لذتیں حاصل کرنا شروع کر لیتا ہے، فواصل سے لذتیں حاصل شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی حضوری نہیں رہتی. بل یکون ھذا النظم حجابا بینہ وبین اللہ تعالی. یہ نظم جو ہے پھر اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ سی بن جاتا ہے جو لذتیں حاصل کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ یہ ہے عذر حکمی، عذر حکمی میرے بھائی. اب بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مستغرقا فی بحر التوحید والمشاہدۃ. فرماتے ہیں امام اعظم ابن حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ مقدس ہستی تھی جو توحید کے سمندر میں ڈوبی رہتی تھی.
اور مشاہدے کے سمندر میں ڈوبی رہتی تھی. ہر وقت امام اعظم اللہ کی توحید میں فنا رہتے تھے, فنا فی اللہ رہتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ فنا فی اللہ ہوتے تھے. والمشاہدت اللہ کی صفتوں کے انوار میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے. وہ تو ہستی ایسی تھی. لا یلتفت الا الی الذات, ان کی جو توجہ ہوتی تھی صرف ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی تھی, صرف خدا کی طرف ہوتی تھی. فلا طعن علیہ, اس میں امام اعظم معذور تھے, ان پر طعن نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی. فلا طعن علیہ, کوئی انہیں طعن نہیں کر سکتا کہ انہوں نے فارسی میں کیسے قرار دے دیا ہے قرات نماز کے اندر. ٹھیک ہے نا, وہ مرفوع القلم تھے, مجبور تھے. بات سمجھ آ گئی؟ ہر وہ چیز جو اللہ اور بندے کے درمیان پردہ بن جائے, رکاوٹ بن جائے, امام صاحب فرماتے تھے وہ ہونی ہی نہیں چاہیے, بھلے وہ قرآن کے لفظ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے میرے بھائی. فی انہ کیف یجوز القراءۃ بالفارسی مع القدرۃ علی العربی المنزل, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارسی میں قرات کو جائز قرار دیا جائے عربی پر قادر ہونے کے باوجود, جس طریقے سے وہ نازل کی گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھتے نہیں ہو امام صاحب نے نماز کے علاوہ معنی کا بھی لحاظ رکھا ہے اور لفظوں کا بھی رکھا ہے. امام صاحب نے کیسے لحاظ رکھا ہے میرا بھائی؟ وَإِنَّمَا أُطْلِقَ النَّظْمُ مکان الاچھا, دونوں میں رعایت. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ کیسے؟ اگر صرف ترجمہ ہو, صرف ترجمہ ہو تو ان کے نزدیک اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے. صرف ترجمہ ہو تو معنی کی رعایت ہو گئی میرے بھائی. اب ترجمہ لکھا ہوا ہے, اس میں لفظ نہیں ہے, آپ اسے اٹھا سکتے ہو, ہم اسے قرآن نہیں کہتے کیونکہ وہ صرف لفظ معانی ہے, لفظ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ نہ ہو لفظوں تو انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ لفظوں میں معنی موجود ہوتا ہے. لفظوں میں معنی موجود ہوتا ہے, معنی میں لفظ نہیں ہوتے, لفظ میں معانی ہوتے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا اگر قرآن پڑھا ہوا ہو اس مترجم نہ ہو, مترجم نہ ہو تو پھر جنابت کی حالت میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے, حیض کی حالت میں عورت اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی, نفاس کی حالت میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو امام صاحب نے لفظوں کا اعتبار کیا تو انہوں نے لفظوں کو قرآن مانا تو کہا نا. اور اگر چھڑا معنی کا نام قرآن ہوتا تو پھر امام صاحب یہ نہ فرماتے کہ اگر قرآن لفظ نہیں لکھے ہوئے چھڑا معنی لکھے ہوئے ہیں تو اسے ہاتھ لگانا جائز ہے. اسے ہاتھ لگانا جائز ہے کیونکہ اس کے اندر الفاظ موجود نہیں ہیں. تو گویا کہ ان کے نزدیک چھڑے معانی قرآن نہیں ہے, اور الفاظ اس لیے قرآن ہے کہ ان کے اندر معنی خود بخود پایا جاتا ہے. اب لفظی صورت میں ہاتھ نہیں لگا سکتا, معنوی صورت میں لفظی صورت میں ہاتھ نہیں لگا سکتا, معنوی صورت میں لگا سکتا ہے. لفظی صورت میں بھی قرآن کا اعتبار کیا اور چھڑا معنی ہونے کی صورت میں قرآن کا اعتبار نہیں کیا, اسے قرآن نہیں کہا. تو دونوں جانبوں کا آپ نے اعتبار کر لیا. تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک معنی جو ہے وہ قرآن کا نام ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ پر اعتراض بھی نہیں کہہ سکتے. انہوں نے نماز کے اندر دونوں کو قرآن کہا اور نماز کے اندر بھی دونوں کو قرآن کہا, بس مجبور تھے کہ اگر تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں تو ذہن تلاوت کی طرف جاتا ہے, اللہ کی طرف نہیں جاتا. اور یہ مقام تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے میرے بھائی, ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ میرا ایک ایسا وقت ہوتا ہے, اس وقت کے اندر رب مجھ سے باتیں کرتا ہے, میں رب سے باتیں کرتا ہوں, رب مجھے تکتا رہتا ہے, میں رب کو تکتا رہتا ہوں, ساری توجہ رب کی
میری طرف ہوتی ہے اور میری ساری توجہ رب کی طرف ہوتی ہے، اس وقت وہ لمحات ہوتے ہیں، ان لمحات کے اندر کسی مقرب سے مقرب تر فرشتے کو جرت نہیں ہوتی کہ اس وقت ہمارے دونوں کے درمیان حائل ہو سکے، حجاب بن سکے، پردہ بن سکے، اور نہ ہی کسی مقرب سے مقرب نبی کو بھی جرت نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر میرے اور رب کے درمیان وہ حجاب بن جائے، پردہ بن جائے۔ مقرب سے مقرب نبی کون ہے؟ حضور ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا مقرب سے مقرب نبی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، میں نے بہت جھنجھوڑا کتابوں کو اس حدیث کے اوپر، بہت کھنگالا میں نے۔ حضور نے فرمایا مقرب سے مقرب نبی، تو مقرب سے مقرب تو حضور کی ذات ہے، تو پھر حضور نے کیسے کہہ دیا کہ مقرب سے مقرب نبی اللہ اور میرے درمیان وہ حائل نہیں ہو سکتا؟ تو جو حائل ہونے والا وہ غیر ہو تو تب بھی صادق آتا ہے نا۔ اور حضور فرما رہے ہیں مقرب سے مقرب تر، مقرب سے مقرب تر فرشتہ جبرائیل سے ہے، جبرائیل سے بڑھ کر ملائکہ میں فرشتوں سے کوئی افضل ہے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بھی نہیں آ سکتا۔ اور مقرب سے مقرب تر، افضل سے افضل تر، حضور سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں افضل سے افضل، مقرب سے مقرب سے بڑھ کر کوئی نبی حائل نہیں ہو سکتا۔ بہت غور و فکر کیا اس میں، یہ حدیث سمجھ نہیں ہے۔ میں نے پھر اپنے مرشد سے پوچھا، میں نے اپنے مرشد سے سوال کیا، میں نے کہا حضور یہ میری حدیث سمجھ نہیں آتی، بات ہی ایسی ہے بھئی حضور سے مقرب تو کوئی ہے نہیں ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ مقرب ہونے کا جو آخری درجہ ہے، جو نبی آخری درجے پر نبی فیض ہے مقرب ہونے پر، وہ بھی حائل نہیں ہو سکتا، تو آخری درجے پر تو آپ ہی ہیں، آپ سے تو بڑھ کر ان کو مقرب ہے نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اپنے مرشد گرامی سے حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، میں نے کہا حضور یہ حدیث سمجھ نہیں آتی، استادوں نے پڑھائی تھی، استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، سمجھ نہیں آئی تھی، استاد مفتی عبد المتین صاحب نے پڑھائی تھی لیکن اس وقت سمجھ نہیں تھی، طالب علمی کا دور تھا، انہوں نے سمجھایا، ہم غفلت میں تھے، جب ہمیں سمجھ آئی تو سمجھ نہیں آئی، جب انہوں نے سمجھایا ہم غفلت میں تھے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، طالب علمی کا دور تھا نا، جب ہمیں سمجھ آئی تو پھر حدیث ہی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، جب ہمیں سمجھ آئی تو پھر تو میں نے اپنے مرشد سے رابطہ کیا، میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا اس حدیث کا مطلب آج تک سمجھ نہیں ہے۔ حضرت صاحب ظاہری طور پر کتابیں نہیں پڑھے ہوئے، ظاہری علوم کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھے تھے، لیکن آپ کا جواب سنیں، جو میرے مرشد نے جواب دیا تھا، فرمایا بیٹے یہ سمجھ نہیں آئی، اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی، یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی، اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا حضور میری سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا اس سے مراد حضور کا اپنا نفس ہے، بشریت ہے، حضور کی اپنی بشریت ہے، حضور کا اپنا نفس ہے، حضور کی اپنی بشریت ہے۔ حضور نے فرمایا جب میرا اللہ کے ساتھ ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے تو جو میری بشریت ہے، جو بشریت کا لباس پہنا کر دنیا میں مجھے بھیجا گیا ہے، وہ بشریت اعلیٰ سے اعلیٰ تر اگرچہ ہے، لیکن میرے اور اللہ کے درمیان وہ حجاب نہیں بن سکتا، یعنی اس بشریت کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ بن جائے، حجاب بن جائے۔ تب یہ مسئلہ سمجھ آیا، شاید آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو پھر نبوت کے واسطے سے اولیاء کو یہ مقام ملتا ہے، پھر اولیاء میں سے ایک ولی کامل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مستغرقا بحر التوحید فی بحر التوحید والمشاہدۃ ولا یلتفت الی الذات فلا طعن علیہ۔ امام اعظم تو وہ ہستی تھے جو اللہ کی ذات میں ہر وقت فناہ رہتے تھے
والمشاہدت، اللہ کی ذات کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کی صفات کا ہر ٹائم مشاہدہ کرتے تھے، سبحان اللہ. ہر ٹائم. ان کی جو توجہ ہوتی تھی ولا یلتفت الی الذات، وہ ہر وقت ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی. کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف ہوتی تھی. ایسے تو نہیں ہے میرے بھائی. امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے شاید حافظ قرآن نہیں تھے. یار چاہتا پتہ کرو یار، امام ابو حافظ قرآن نہیں تھے. تو عصر کا ٹائم تھا تو لوگ آ گئے، حضور مصلی آپ نے پڑھانا ہے، مصلی آپ نے پڑھانا ہے. آپ نے فرمایا او بھائی میں حافظ نہیں ہوں. میں کہا نہیں مصلی آپ نے پڑھانا ہے. یار موٹر بند کرو تھوڑی دیر کی تھی میں. آپ نے فرمایا میں حافظ قرآن نہیں ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے کہیں، تھوڑی دیر ٹیپ بند کرو. آپ نے فرمایا میں حافظ قرآن نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو کسی اور کے پیچھے تراوی نہیں پڑھیں گے، ہم تو نہیں پڑھیں گے کسی اور کے پیچھے تراوی. آپ نے فرمایا بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں میں حافظ قرآن. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے آپ نے تراوی. اچھا آپ نے فرمایا بار بار تم اگر کہتے بھی ہو بنا دوں گا تراوی. صرف عصر سے مغرب تک بیٹھتے تھے قرات کرتے تھے. اب عصر سے مغرب تک ایک سوا پارہ یاد کر لیتے تھے، عصر سے مغرب تک رات کو تراوی پڑھا دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 30. 61 ختم فرماتے تھے قرآن پاک کے رات اور دن میں. راستے میں جا رہے تھے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، کہنے لگی یہ مسلمانوں کا وہ امام ہے جو جب تک 100 رکعت نماز نفل نہ پڑھے رات کو اس وقت تک سوتے نہیں ہیں. آپ تو 100 رکعت پڑھتے ہی نہیں تھے، تہجد کی 12 رکعت پڑھتے تھے. کہنے لگی اس بڑھیا کا اتنا بڑا گمان مجھ پر، اتنا بڑا گمان مجھ پر کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھے بغیر سوتے نہیں ہیں، اپنے پر فرض قرار دے دیا. اس کے بعد پھر ہر رات 100 رکعت نماز پڑھتے تھے نفل، پھر سوتے تھے تاکہ اس بڑھیا کا گمان بروز قیامت مجھ پر جھوٹا نہ ہو. بڑا تقوی ہے، بڑا تقوی ہے، بڑی گال ہے. کوئی بات سمجھ آئیے. یہ تھے میرے بھائی امام ابو حنیفہ. ابو حنیفہ. آپ نے فرمایا دامن پہ اگر غرد لگ جائے، مٹی لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. اپنے دامن پر لگ گئی مٹی تو دھو رہے تھے. کسی نے پوچھا حضور آپ کا فتویٰ ہے، دامن پہ مٹی لگ گئی تو نماز ہو جاتی ہے، آپ کے دامن پہ مٹی لگی ہے تو دھو ہی کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرا فتویٰ تھا، یہ میرا تقویٰ ہے. وہ میرا فتویٰ تھا، وہی میں تقویٰ ہے. اس وقت کا جو حاکم وقت تھا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ غالباً ہارون رشید تھا، ایسے ہی. اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا، بہت محبت کرتا تھا. اس نے بہت محبت کرتا تھا جیسے آپ کرتے ہو. یہ ریکارڈنگ میں نیٹ میں چلے گا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کرتے ہو. وہ بھی ایسے بہت محبت کرتا تھا، ایسے گیت گاتا تھا اپنی بیوی کے جیسے آپ گاتے ہو. اور گانے بھی چاہیے. جنت کی حوروں میں سے بیوی ایک حور کی شکل میں ہوتی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جو گناہوں سے بچائے، جو ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، جو ہمارے بچوں کی تربیت کرے، اور جو ہمارے لیے کھانا تیار کرے. جائیں تو جوتے اتار کر اسے صاف کر کے سائڈ پہ رکھے، کپڑے استری کر رکھ کے کھڑے کر دے. رات بھر دن غلامی میں کھڑی رہے تو پھر اس کے گیت کیوں نہ گئے میرے بھائی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ نکرانی ہے. نکرانی نہیں ہے، تم لوگوں نے اسے نکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر تم غور کی نظر سے دیکھو تو یہ سروں کا تاج ہے. گھر کی ایک ایک چیز کی خدمت کرتی ہیں. جھاڑو اسی کے ذمہ. ایک دن تو روٹی ذرا پکاؤ تو پتہ چل جائے گا. پکاؤ ایک دن روٹی، ایک دن بچوں کو سنبھالو ذرا پتہ لگ جائے گا. ایک دن رات کو ساری رات جاگ کر دیکھو پتہ چل جائے گا. جو ساری رات بیٹھی رہتی ہے اولاد کے لیے، دودھ پلا رہی ہے. 10 مرتبہ بچہ اٹھتا ہے، اسے اٹھ کر جو ہے نا کہنا میں دودھ پلاتی ہے.
ارے بیوی یہ بھی جنت کی حوروں میں سے ایک حور کی شکل میں ہے، اور یہ ماں کی بھی شکل میں ہے، بہن کی بھی شکل میں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے ماں نہیں بنتی، جی پھر آگے چل کر ماں بنتی ہے نا میرے بھائی ہیں. جی آگے چل کر یہ بہن بھی بنتی ہے، کسی کی بہن بھی ہوتی ہے. دوہیں پی بن جاتا بالکل ایسا مسئلہ نہیں. او بھائی کوئی بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ جی تو اس بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، کوئی بات ہوئی ہوگی، جھگڑا ہوا ہوگا، تو کہہ دیا شام سے پہلے اگر میری سلطنت سے تو نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے. جب کہہ دیا، اب اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اگر وہ مہینہ بھی چلتی رہتی تو نہ نکل سکتی تھی. تو اس نے کہا شام سے پہلے، سورج کو غروب ہونے سے پہلے پہلے. جب کہہ بیٹھا تو بعد میں اوہو میں نے کیا کر دیا ہے، میں تو بہت غلطی کر بیٹھا ہوں. آپ کیا کریں؟ بھاگے علماء سے، انہوں نے کہا بھائی ظاہر بات ہے سورج غروب ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی. کسی نے کہہ دیا وہاں چلے جاؤ، کوفہ میں چلے جاؤ، وہاں امام صاحب رہتے ہیں، وہ مسئلہ حل کر دیں گے آپ کا. یہ بھاگا ہارون رشید آپ کے پاس آیا، حضور میں نے ایسے ایسے جو ہے نا کہہ دیا اپنی بیوی کو، اب وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے. اب نے جاؤ بیوی کو لے کے آ جاؤ. ہاں تو میں جاؤ بیوی کو لے کے آ جاؤ. پریشان ہو گیا، بھائی بیوی کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن لانا پڑا اس کو. بیوی لے کے آ گیا. عصر کا ٹائم ہوگا یا غالباً تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا. اس کو بولا چل اس مسجد میں بیٹھ جائے، ادھر ہونے میں بیوی کو کہا اس کے لیے. وہ بیٹھ گئے ادھر. اب یہ مسئلے کا حل کون سا ہے؟ مغرب ہو گئی، جیسے سورج غروب ہوا تو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، کہہ دو طلاق نہیں ہوئی، اعلان کر دو. امام صاحب نے مسئلہ بتایا کہ طلاق نہیں ہوئی. سارے پریشان، یہ کون سا طریقہ مسئلہ بتانے کا؟ سب کٹھے ہو گئے ایک ہی بہو پہ. اور پھر اس طرح کی باتوں میں لوگ اس وقت دلچسپی لیتے تھے. علماء جمع ہو گئے کہ یہ کیسے مسئلہ بتایا ہے، ہمیں سمجھایا جائے، وضاحت کی جائے اس کی. جب سارے اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا بھائی اس نے کہا تھا کہ میری سلطنت سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل جا ورنہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. اور یہ مسجد خدا کی سلطنت ہے، اس کی سلطنت نہیں ہے. واہ جی واہ، بہت بڑا مسئلہ ہے. جب میں نے اسے مسجد میں بٹھایا ہے تو یہ اس کی سلطنت سے نکل گئی ہے. بالکل سورج غروب ہوا تو خدا کی سلطنت میں ہوا ہے، نہ کہ اس کی سلطنت میں. تو اس کی شرط پوری ہو گئی ہے، طلاق نہیں ہوئی، سلطنت سے خارج ہو گئی ہے. واہ جی واہ، سب حیران آ گئے. اس طرح کا مقام کہاں سے لائے میرے بھائی ایسے امام؟ بہت بڑا مسئلہ حل ہے؟ کر دیا مولا. ایک عالم تقریر کر رہے تھے تو بہت جوش و خروش سے ہزاروں کا مجمع تھا. کہہ رہے تھے سال تم ہو نہیں معاشے، تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو مجھ سے. اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر 4 سال تھی. آپ بھی گئے ہوئے تھے تقریر سننے کے لیے، اپنے بزرگ کے ساتھ کسی کے ساتھ گئے ہوئے تھے. اس نے ایک بار کہا کوئی ہے مئی کا لال جو مجھ سے سوال کرے، اور جو بھی سوال کرے گا یہ رمک بن جائے گا. تو یہ باتیں یاد رکھا کرو. ہمیں آپ یقین مانے میں مسند پر بیٹھا ہوں، یہ ہمارے استادوں کی تقریریں ہیں، خیرات ہیں، ہم بیان کرتے رہتے ہیں. کوئی ہم مطالعہ، کوئی تقریر کی کتابیں نہیں دیتے. استادوں کی خیرات ہے دی ہوئی. میں تقریروں میں بھی کہہ دیتا ہوں. لوگ تو کہتے ہیں نا شرم آتی ہے، میں تو کہہ دیتا ہوں یہ میرے استادوں کے بتائے ہوئے بیانات ہیں. تو وہ کہنے لگا جی سال تو مونی ما شیتم، کوئی ہے مئی کا لال جو سوال کرے گا اسٹیج سے اترنے سے پہلے اس کو جواب دوں گا. بڑی بات ہے. اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی بابا بیٹھا ہوتا تو کہنے لگا بابا میں تیسری بار کہہ رہا ہے، کیا سمجھے گا کہ یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، میں اسے پوچھوں؟ میں
بڑا عالم ہے وقت کا، اس وقت اس جیسا کوئی بڑا عالم نہیں ہے اور اتنی بڑی بات کر رہا ہے جو، تو اس کے سامنے کیا کہ چلو میں نہیں پوچھتا، میں تو بچہ ہوں نا، آپ پوچھ لیں، پڑھاتا میں ہوں آپ کو، سمجھاتا ہوں میں ہوں آپ کو۔ کھڑے ہو کر بزرگ سے پوچھیں سلیمان علیہ السلام جب آ رہے تھے تو جس چونٹی نے کہا تھا کہ اپنی اپنی بیلوں میں چلے جاؤ، سلمان کا تو قافلہ وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ مذکر تھی یہ مؤنث تھی۔ بس یہی مجھے پوچھ کر رہے ہیں۔ آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 4 سال 4 سال بابا نے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علامہ صاحب آپ نے بار بار کہا ہے، بار بار سال تمونی معاشی ہے، تم مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹی نے آواز دی باقی چیونٹیوں کو کہ اپنے اپنے سوراخوں میں گھروں میں چلے جاؤ، کہیں تمہیں لشکر نتاڑ نہ دے، ختم نہ کر دے۔ تو وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ اس نے کہا بابا یہ تو نہیں بول رہا، تیرے اندر کوئی بول رہا ہے، تو تو پہلے بھی تقریروں میں آتا ہے، میرے بیانات سنتا ہے۔ ہاں اچھا نہیں لگتا۔ عالم صاحب عام نہیں حضرت سلمان نا ذہن چ یار یہ پیا سوکھا جہا نا ہے انہوں کا۔ چلو بزرگان سلمان فارسی تو آپ تو ڈاڈا ہیں، ڈاڈا جی سچے ڈاڈے۔ آپ ڈاڈے دیتے موٹے دیہات رکھ کے حضور فرمایا کہ تیری نسل جو ایسا بچہ پیدا تھی سی، میرا علم ستارہ سریا تک پہنچ چکا، اسی تو چھیک کیا سے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتا کو کہیں آنکھیں، آپ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا میں آنکھیں، تو سبال والے اصرار کے تھے یہ تو دس سوچا، اور میں تے کو پتہ ہے، اور میں میرے کو پتہ ہے یہ تو پوچھے حال نے کیا؟ ہاں آپ نے فرمایا آپ نے 4 سال کی عمر ہے فرمایا، 4 سال کی عمر ہے، علم ہے تو میں آدھا پیاں، اگر علم نہ ہو گیا تو میں پوچھا پر میں بل دس مگر نہ ایویں نہیں دسے گا، کرسی ڈھلائے کرسی دے با سوال دسے گا، میں مسئلہ دس دے گا۔ علماء دی بھی ایک شان ہے، اچھا سا مذاق بنا کے رکھا ہے، اپنی عزت کو خود خاک ملا کے رکھا ہے، ٹائم نہ دے تو روس پونے ہے، کوئی پہنچے پکڑی کھڑے، کوئی کیڈو کے پکڑی کھڑے، عالم تقریر کرنے نہ بیٹھا ہوئے کہیں جرات ہوئے کہ آ کے بات چکرو، توہین عالم دی، علم دی توہین ہے، ایسا خود اپنا وقار خراب کر کے رکھا ہے۔ اصل نقل دی پہچان کیا نہیں، اصل نقل برابر طے کرو۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ آپ نے فرمایا تلیا یہ بہ مجمع کرسی دے بہ کے مسئلہ ڈسے سر، اوپر بیٹھ کے جا کے نیچے اترا۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ فرمایا پڑھ، قالت نملتین، قالت نملتن، چونٹی نے کہا، قالت صیغہ واحد مؤنث غیب فعل ماضی معلوم۔ آپ نے فرمایا خدا نے واحد مؤنث غیب کا صیغہ استعمال کیا، تو مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ قبیلی چونٹی تھی، مادہ تھا، نر نہیں تھا، مادہ تھی، بات سمجھ آ گئی نہیں؟ مؤنث تھی، مؤنث تھی، مؤنث آگے سمجھ، مادہ تھی، نر نہیں تھا۔ اٹھا فوراً اس نے آپ کی پیشانی چومی۔ آپ نے فرمایا بیٹے آپ کس خاندان سے؟ فرمایا میرے دادا کا نام، میرے ابا کا نام نعمان ہے اور میرے دادا کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس نے کہا پھر تو ہی ہے وہ بچہ جو آسمان سے علم کو اٹھا کے لے آئے گا۔ پھر اٹھایا، بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جو اس طرح کا علم 4 سال کی عمر میں رکھتا ہو، اور پھر جس کے کم از کم ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ ہو، استاد ہزاروں کی تعداد میں، 25 سال آپ نے علم حاصل کیا ہے، 25 سال
عمر آپ کی 4000 آپ کے اساتذہ ہیں. 4000 استاد. کتنے؟ 4000. 4000 آپ کے اساتذہ ہیں. واہ واہ جی واہ, کتنی معلومات ملتی پئی ہوں صاحب کوئی تباہ ہونا. اور 12,90,000 مسائل اصولی آپ نے بیان کیے ہیں جس پر فقہ حنفیہ قائم ہے. واہ واہ. بات سمجھ آ گئی ہے نہیں میرے بھائی؟ 12,90,000 مسائل اصول قواعد فقہ کے آپ نے بیان کیے ہیں جس پر پوری فقہ قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی. انشاءاللہ. کوئی بات سمجھ آ گئی ہے نہیں ہے؟ تو میرے بھائی پھر وہ ایسی ہستی کے بارے میں کیوں نہ کہیں کہ وکان ابو حنیفہ مستغرقا فی بحر التوحید والمشاہدۃ. امام اعظم تو وہ ہستی ہیں جو توحید اور مشاہدہ کے سمندر میں مستغرق تھے, ڈوبے ہوئے تھے. لا یلتفت الا الی الذات, جن کی ساری توجہ الی اللہ ہوتی تھی, اللہ کی ذات میں فنا ہوتے تھے. فلا طعن علیہ, آپ کی بارے میں تو ہم طعن کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہر وقت جو اللہ کی یاد میں مستغرق تھے. آپ کا جس دن مثال ہوا نا, تو ایک گھر کے سامنے ایک یہودی کا گھر تھا, اور رات کو شراب پی کے آتا تھا نا, تو دیکھتا تھا سامنے جو گھر تھا تو مسجد چھوٹی سی بنائی ہوئی تھی, اس میں اسے ایک ستون سا نظر آتا تھا. اچھا وہ آتا نا رات کو دیر سے, تو اب سفید کپڑے پہنتے, تو اندھیرے میں سفید کپڑے پہنو نا تو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ آیا نا ایک دن, ایک رات کو, تو بیوی سے پوچھ رہا ہے دوسرے دن, الحمدللہ مجھے نظر نہیں ہے, پہلے تو میں اس کو روز دیکھتا تھا. الحمدللہ رب العالمین ان مسلمانوں کا ایمان والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام فلا علی طعن علیہ. من کان نبیا وآدم بین الماء اور آپ بھی والطین. لفظوں کو بھی قرآن کہتے تھے. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید والمجید لفظ نہ ہو اس میں, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی لفظ اور معنی دونوں مجموعے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام اخر یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ولا تصلی